السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بھی انتہائی شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک اور برکتوں، مغفرتوں اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بھی اس مہینے میں نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام مصلیوں کی بندگیوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے جو بھی اچھے اعمال کیے ہیں، تراویح کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، افطار کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات، میں شکر الہی کے بعد مسجد کے ذمہ دار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس تاخیرات میں درس دینے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کو قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ مصلیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور مسجد تو ماشاءاللہ وسیع ہو چکی ہے۔ 2015، 17، 18، 19، 20 5 سال میں طے بڑھایا اسی مسجد میں ماشاءاللہ جب کو اور اب کو کافی تبدیلی جاری ہے۔ بہت حد تک ماشاءاللہ مصلیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مصلیوں کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل قبول فرمائے۔ درس شروع کرنے سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے علاقے میں کرنول ڈسٹرکٹ آندھرا پردیش میں اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ شروع کیا ہے، مدرسہ دارالفوز للبنات۔ یہ مدرسہ لڑکیوں کا ہے اور ان لڑکیوں کے لیے جو 10th پاس ہے ان کے لیے مختصر سا 3 سالہ عالم کورس ہے اور ہم نے شروع کیا ہے۔ اس مدرسے کا سالانہ بجٹ 8 لاکھ روپے ہے۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ دونوں درس مری کو جب جائیں گے باہر تو آپ جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں اور خاص کر کے تعاون کریں۔ اگر کسی کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ خواتین بھی اس سلسلے میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گی۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں تعاون فرمائیں۔ محترم، آج کے اس درس میں میرا موضوع ہے ہم آخری عشرہ کیسے گزاریں۔ آخری عشرہ کیسے گزاریں، اس کا سیدھا اور سمپل جواب ہے کہ ہم آخری عشرہ ویسے گزاریں جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اتنا بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نیکیاں کمانے کا بہترین موقع عطا فرمایا۔ رمضان کے مہینے کو ویسی فضیلت ہے 11 مہینوں پر جیسا کہ فضیلت ہے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے اوپر۔ جیسے 12 بھائیوں میں یوسف علیہ السلام بالکل نمایاں ہیں، بالکل ہائی لائٹ ہیں، ایسا ہی رمضان کا مہینہ ہے۔ دیکھتے دیکھتے 2 عشرے گزر چکے ہیں، یعنی 20 سے ہم نے گزار دیے۔ ہمارے پاس جو 10 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم کو ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، آئیے اس سلسلے میں تفصیل سے معلوم کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے قیام اللیل۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے سب سے آخر میں، اسی پر انشاءاللہ میں زور دینا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے آخری 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے
اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کرا ہے. توبہ استغفار کو لازم پکڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آخری 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتا ہے، اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے، گناہوں پہ افسوس کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے 10 دن بہت 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 بڑی نعمت ہے. محترم بھائیوں، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے گناہوں کی محبت کو کچلنے کا مہینہ ہے. عام دنوں میں آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کی دوستی بری ہے، اس کا معاشرہ برا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، فلاں جو بھی ہو. گناہ کی یہ ساری طاقتیں رمضان کے مہینہ آنے کے بعد کمزور پڑ جاتی ہیں، خاص کر کے آخری 10 دن. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے سال میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے افضل 10 راتیں آخری 10 راتیں رمضان کی. دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے ایام، ذوالحجہ کی 10 دن ہے، وہ دن کے اعتبار سے سب سے افضل دن. راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل راتیں رمضان کے آخری 10 راتیں. بہت بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر کے صاف اور پاک نہ کرے. یہ بڑی بدنصیبی ہے. بلکہ ایسے آدمی پر بددعا کی گئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں کراتا ہے. اس نے بددعا کی، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بددعا کی، اللہ تعالیٰ برباد کرے اس آدمی کو جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے گناہوں کی معافی نہیں کراتا ہے. اس نے آمین کہا، اللہ کے رسول نے آمین کہا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انتظاری طور پر جب ہم کو وقت ملتا ہے درس ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں، زندگی کے ایک گناہ کو یاد کریں، تنہائیوں کے گناہوں کو یاد کریں. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کسی انسان کے سامنے اپنی غلطی بیان کرتے ہیں تو انسان آپ کے گناہ کو، آپ کی غلطی کو مس یوز کر سکتا ہے، آپ کو وہ کبھی بدنام کر سکتا ہے فیوچر میں. آپ کو اس کی بنتی نہیں ہے، آپ نے ایک مرتبہ ایسے بول دیا اس کو کہ میں نے اپنا گناہ کیا ہے، اس کے آپ کے اچھے تعلقات نہیں، زمانہ ایسا آیا تعلقات خراب ہوئے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ آپ کو بدنام کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو چھپاتا ہے. بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے آدمی کو بلائے گا، گناہوں کو یاد دلائے گا، اے میرے بندے تو نے گناہ کیا تھا، ہاں میں نے گناہ کیا تھا، تو نے گناہ کیا تھا، ہاں میں نے گناہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو گواہ رہنا میں نے تیرے سارے گناہوں کو چھپا دیا اور میں تجھے معاف کر دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ تو دنیا میں میرے بندوں کی گناہوں کو چھپاتا تھا، عیبوں کو چھپاتا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی کسی مسلمان کا گناہ چھپائے گا، اس کا عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. محترم بھائیوں، یہ آخری 10 بابرکت راتیں ہیں، مغفرت کی راتیں ہیں، رحمتوں کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی راتیں ہیں. یہ راتوں پر غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے. حدیث میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے اغتنم خمسا قبل خمس،
پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں ایک چیز کیا ہے؟ فراغت قبل شغلی، خالی وقت کو غنیمت جانو بزی ہونے سے پہلے. اکثر لوگ ہمارے بھائی رمضان کے مہینے میں بدلی کرنے کے لیے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں یا ہاف ڈے جاب کرتے ہیں، اپنے بزنس کو روک لگاتے ہیں. بہت سارے ویسے ہوتے ہیں. جب آپ نے دنیا کمانا چھوڑ دیا ہے آخرت کمانے کے لیے، اور آپ یہاں کے ٹائم پاس کریں گے، بدنصیب ہے ہم لوگ. کم از کم ہم دنیا کو کما لیتے تھے. ہم دنیا چھوڑ کے یہاں آئے آخرت کمانے کے لیے، اور مسجد میں آ کر کے ہم ٹائم پاس کریں گے، یہاں کی وہاں کی باتیں کریں گے، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، تلاوت قرآن نہیں کریں گے، تو فائدہ کیا ہے؟ آپ فری ہوئے نیکیاں کمانے کے لیے، جب آپ کو موقع ملا آپ نیکیوں کو گنوا دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. دوسری بات یہ ہے، دوسرا کام طریقہ یہ ہے ان 10 دنوں میں خاص کر کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. تلاوت قرآن ہر رمضان کا مہینہ جب آتا ہے ان لوگوں کو افسوس ہوتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے. میرے بھائیوں، اگر انسان افسوس کرنے میں سچا ہے، اگر انسان کے پچھتاوے میں سچائی ہے، پچھتاوا انسان، وہ پچھتانے والا انسان اگر سچا ہوگا تو اپنے رمضان سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھ لے گا. ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا قرآن پڑھنے نہیں آتا، پچھتا رہے، رمضان گیا پھر بزی ہو گئے، پھر رمضان آیا پھر پچھتائے، پھر رمضان آیا. وہی رفتار بیڑنگی جو پہلے تھی تو ابھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کو احساس ہے کہ قرآن پڑھنے والے نیکیوں کو لوٹ لیے، قرآن پڑھنے والے ثواب خوب کما لیے، میں قرآن پڑھنے سے محروم ہوں، قرآن پڑھنا مجھے نہیں آتا، تو آپ کا اگر یہ پچھتاوا سچا ہوگا تو آپ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد رمضان کے مہینے ہی سے محنت کرو، پابندی کرو، وقت نکالو، قرآن پڑھنا سیکھو، تاکہ اگلا سال آپ کا جب رمضان آپ کو ملے گا اپنی زندگی میں تو گزرا ہوا رمضان سے یہ رمضان آپ کے لیے بہتر ہو. اسلام نے یہاں تک کہا ہے، جو قرآن کی آیت کریمہ ہے، سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ کے نبی شکایت کریں گے میں اپنے اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. وہ شکایت کریں گے، اللہ کے نبی شکوا کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اے اللہ تعالیٰ میری امت کے افراد نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، قرآن سمجھنا چھوڑ دیے، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیے، قرآن کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیے. چاروں کے اندر معنی پائے جاتے ہیں. تو اب میں بتا رہا ہوں پہلا معنی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے میری امت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریے قیامت کے روز. اب یہاں جاننا چاہیے ہم کو قرآن پڑھنا چھوڑنا کس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی شکایت میں سمجھا جائیں گے. حضرت نے کہا جو کوئی آدمی مہینے میں ایک بار قرآن ختم نہیں کرے گا وہ آدمی اس میں داخل ہے. اللہ اکبر. اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اس کا صاف مطلب یہ ہوا ہر دن آپ کو ایک پارہ پڑھنا ہے تو آپ اس سب میں نہیں آئیں گے ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ایک پارہ پڑھنا ہے. اچھا بھائی ہم نے ایسی زندگی بزی گزاری، زندگی ہماری ایسی مصروف ہے، ہم کو ٹائم نہیں ملا. کم از کم جو آدمی رمضان کے مہینے کو یوز نہیں کرتا قرآن پڑھنے کے لیے بہت بدنصیب آدمی ہے وہ. جب نیکیوں کے ماحول میں، ثواب کی کاموں کے ماحول میں، نیکیوں کے معاشرے میں ہر طرف نیکیوں کا ماحول عام ہو، نماز پڑھنے کا ماحول عام ہو، روزہ رکھنے کا ماحول عام ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ماحول عام ہو، ایسے نیکیوں کے ماحول میں قرآن میں پڑھنے والا قرآن تک پڑھے گا، آگے بڑھے گا، مطلب پڑھے گا، نہیں پڑھے گا.
جو آدمی رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا، آپ سے آخری سورے میں وہ بندہ رمضان کے مہینے کے بعد نیکیوں میں اور پیچھے ہو جائے گا۔ جب ماحول صاف ہے، جب ماحول بالکل نرم ہے، بڑے بڑے شیاطین قید میں نہیں، بڑے بڑے سرکش شیطان بند ہیں، آپ کو نیکیوں کا راستہ آسان کر دیا گیا آپ کے لیے، تب بھی کیا نہیں کریں گے؟ آپ کب کریں گے؟ جب شیطان کھل جائیں گے، جب شیطان باہر آ جائیں گے، جب شیطان حاضر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ رمضان کے مہینے کو استعمال کریں گے نیکیوں کے لیے، آپ کا یہ ریچارج کام آئے گا رمضان کرنے کے بعد۔ جیسے آپ ضرورت کمزور ہوں گے، پھر رمضان آئے گا، پھر آپ شام ہوں گے، اس کے لیے ہوگا تو قرآن تلاوت کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب حافظ صاحب جو قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اب جو آدمی تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، قرآن کب سنے گا وہ؟ اچھا ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن سنا چاہیے کم سے کم، جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھیں، ہم اس سے گزارش کریں کہ آپ ذرا زور سے پڑھیے، میں بھی سنتا ہوں، تراویح تو ہمارا صحیح، اب ہم کو بھی لگتا ہے تراویح پڑھنے، ہم تکلیف ہو رہی کھڑے ہونے، ہم کو بور پڑ رہا ہے کھڑے ہونے کے لیے، ہم کو بہانہ مل رہا ہے کہ پیر میں درد ہے، دن بھر کام کی بخار ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اگر ہم تراویح میں قرآن نہیں سنیں گے تو قرآن کہاں سنیں گے؟ جب وہ غنیمت جانتے ہوئے تلاوت کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف دو طرح کا ہے، ایک اعتکاف ہے خاص اعتکاف، یعنی رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ، 9 یا 10 دن، یہ خاص اعتکاف ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں، اس کو بولتے ہیں مصنون اعتکاف، سنت والا اعتکاف۔ ایک اور اعتکاف ہے عام اعتکاف، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بندہ اپنے حساب سے 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن بتائیے پھر بیٹھ جائے۔ اگر آپ 10 دن والا اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، 2 دن بیٹھیے، 3 دن بیٹھیے، 1 دن بیٹھیے، کیونکہ اعتکاف میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی دنیا کے سارے جھمیلوں سے اپنے ذہن کو پاک کرتا ہے، آدمی یکسو ہوتا ہے، آدمی بالکل دنیا کے فتنوں سے پاک ہوتا ہے، آدمی دنیا کی مسائل سے بالکل دور رہتا ہے۔ سامنے کیا ہے؟ بندہ اللہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یا قرآن پڑھے گا، یا نفل پڑھے گا، یا فرض پڑھے گا، یا سنت پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، یا آرام کرے گا۔ دنیا کے تمام مسائل سے آپ بندہ چھٹکارا پا کر کے آ گیا ہے اعتکاف میں۔ باقی معنوں میں اعتکاف کرنے والے بندے کے دل میں آخرت کی محبت آئی جاتی ہے انشاءاللہ۔ بندے کا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہوگا اعتکاف کی وجہ سے، بندے کی نگاہ میں دنیا حقیر ہو جائے گی اعتکاف کی وجہ سے، بندے کی نگاہ میں مال حقیر ہو جائے گا اعتکاف کی وجہ سے، بندے کے دل میں بندگی کی لذت پیدا ہوگی اعتکاف کی وجہ سے، بندہ بندگی کرنے میں مزہ محسوس کرے گا، کیونکہ تنہائی ہے نا، اخلاص کا ایک جذبہ ہے، تنہائی میں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کتنا قرآن پڑھ رہے کسی کو نہیں معلوم، کتنا رو رہے اللہ کے سامنے کسی کو نہیں معلوم، کتنا آنسو بہا رہے اللہ کے سامنے کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ آپ تنہائی میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے خاص آئے میں قیامت کے روز جگہ ملے گی، فضیلت میں وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ تنہائی میں وہ لوگوں کے سامنے رونا الگ ہے، لوگوں کے سامنے آنسو بہانا الگ ہے، تنہائی میں رونے کی حیثیت الگ ہے، کیونکہ بندہ ریاکاری سے بالکل پاک ہے، بندہ دکھاوے سے بالکل پاک ہے، بندہ اکیلا ہے، روتا ہے تو اللہ کے لیے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک قطرہ آنسوؤں کا اللہ کے خاطر ہوتا ہے، اخلاص کی علامت ہے۔ اعتکاف تو ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ڈیرا بس آپ اس کے اندر ہے، بس باہر والوں کو پتا نہیں کہ آپ کیا کر رہے، سمجھ رہے ہوں گے، آپ آرام کر رہے ہوں گے، آپ نہیں کر رہے، پتا نہیں
میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ قرآن پڑھے ہوں گے، یہ قرآن پڑھے آپ اندر بیٹھ کر کے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سو رہے ہوں گے، نفل پڑھ رہے ہیں اندر آپ، تنہائی کی بات یہ ضروری ہمارے۔ چوتھی بات ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے جس مہینے میں، اور اللہ کا مہینہ جس میں آتا ہے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، کہ آپ دیکھے ہوں گے جب ہوا تیز چلتی ہے زمین پر پائی جانے والی ہلکی پھلکی چیزیں ہواؤں کے ساتھ اڑ جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے پیسے لگے اللہ میں خرچ کرتے تھے۔ آخری بات ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل یعنی رات کی نماز، اس کے تین نام ہیں، ایک ہے قیام اللیل رات کی نماز، دوسرا نام ہے تہجد کی نماز، تیسرا نام ہے تراویح کی نماز۔ اب تراویح بولیے، تہجد بولیے یا قیام اللیل بولیے، تینوں ایک ہی نماز کے تین نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اتنا لمبا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز شروع کرتے اور تراویح ختم کر کے وتر ختم کر کے کھانا کھا لیتے تو کام ہوگی لمبا گیا۔ میرے بھائیوں، قیام اللیل کرنا خوش نصیب آدمی کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی بندے کو شرف عطا نہیں کرتا، بلکہ بادشاہ نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 مہینے تک قیام اللیل سے اللہ نے محروم کر دیا۔ اس کو بولتے ہیں نیند چھوڑ کر کے رات میں کھڑے ہونا، مزے کی نیند کو قربان کرنا، اپنی بستروں سے اپنی پیٹوں کو الگ کرنا، اپنی آنکھوں کی نیند کی قربانی دینا، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہونا، اللہ کا کلام سننا، اس کو بولتے ہیں۔ اور نفل نماز ہے، یہ نفل نماز ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا ایک پارہ سننے میں بیزار آ رہا ہے فجر کی نماز میں، تو ہم کسی کو برا نہ بولے، اللہ کو برا بولے، دل کتنا زیادہ سچا اللہ کے لیے۔ رات کی نماز یہ اخلاص والی نماز ہے، رات کی نماز اخلاص والی نماز ہے کہ بندہ اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہی یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، رات میں قیام اللیل کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے، لوگ نیند کے آغوش میں ہوں گے، لوگ بستروں پہ ہوں گے، لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کھڑے ہوئے ہوں گے، لوگ سو رہے ہوں گے، اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے، لوگ سو رہے ہوں گے، اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، آپ لوگ سو رہے ہوں گے، آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر کے اپنے گناہ معافی مانگ رہے ہوں گے۔ یہ قیام اللیل ہے۔ اسلاف میں ایک واقعہ ملتا ہے ہم کو، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یا حسن بصری رحمہ اللہ، عفوا حسن بصری رحمہ اللہ ایک تابعی گزرے، ان کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے اپنی لونڈی کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ جو آدمی لونڈی کو خرید کر لے گیا اپنے پاس، تو لونڈی کیا کری؟ فجر کی نماز سے پہلے محلے میں گھوم پھر کر کے اپنے کو آنے لگی، کوئی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ لوگ بولے یہ کیا تماشا ہے بھائی، وہ سکے میں اٹھانے کا ہے، لوگ آگے شکایت کریں یہ وقت کھانے کا ہے کیا، ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ سب کوئی۔ وہ لونڈی دوبارہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آ کر بولنے لگے اے امام صاحب، اے شیخ، آپ مجھے دوبارہ واپس خرید لیجئے،
کیونکہ آپ نے مجھے ایسے محلے والوں کو بھیج دیا ہے جن محلے والوں کو تہجد پڑھنا نہیں معلوم ہے۔ ایک لوٹی کو تعجب ہوگا تہجد چھوڑنے والوں کے اوپر، سما ہوتا ہو سارے صحابہ تقریباً تہجد کے پابند تھے۔ اللہ نے گواہی دی، صحابہ دن کے وقت میں جہاد کرنے والے، اپنی روزیوں کی تلاش کرنے والے، اور رات کے وقت میں تہجد پڑھنے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ عائشہ نے سوال اللہ کے رسول اتنی لمبی دقت کیوں؟ تھوڑا قیام کم کر لیتے، نماز تھوڑی شارٹ کر لیتے، دن میں نماز کیوں؟ کہ آپ کے پیر موڑے ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے۔ آپ نے فرمایا افلا احب ان اكون عبدا شکورا، کیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ وہ نبی جن کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، وہ نبی جو دنیا کے اندر بھیجے گئے سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبی جو جنت میں سب سے پہلے داخلہ لینے والے ہیں، وہ نبی جو سارے عالم رحمت اللہ بھیجے گئے ہیں، جب ایسے نبی کا احساس ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے شروع بندہ کروں گا تو ہمارا کیا حال ہے؟ محترم بھائیو، یہ نفل نماز بہت عبادت نماز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مختصر طور پر اسلاف کے پاس تہجد کی نماز کی کیا اہمیت تھی۔ اسلاف نے کہا اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ان کو اتنا مزہ ملتا ہے تراویح کی نماز میں، تہجد کی نماز میں، جتنا مزہ لوگوں کو انجوائے کرنے میں ملتا ہے دن کے وقت میں، ان سے بڑے مزہ ان کو ملتا ہے جو گناہوں میں لذت پاتے ہیں، جو دنیا میں عیش کرتے ہیں، جو دنیا میں موج مستی کرتے ہیں، دن میں جو لوگ لذت پاتے ہیں، ان سب سے بڑھ کے لذت رات کی نماز میں ہے۔ جس بندے کو قیام اللیل کا مطلب معلوم ہو جائے وہ بندہ کبھی یہ نماز کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام نے کہا من اطال قیام اللیل حبل اللہ علیہ حقوق یوم القیامہ، جو کوئی بندہ رات کی نماز کو لمبی کرے گا، جو کوئی بندہ رات میں تراویح نماز لمبی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے لیے کھڑے ہونے کو آسان کرے گا۔ ہر بندہ کھڑے ہونے والا قیامت کے روز، یہاں کھڑے کے تراویح کی نماز میں وہاں کھڑا آسان ہو جائے گا قیامت کے روز۔ اسلام نے کہا فضلت صلاۃ اللیل علی صلاۃ النہار، اللہ تعالیٰ کے پاس دن کی نماز سے رات کی نماز افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلغ فی الاسرار، اپنی باتوں کو چھپانے میں زیادہ لائق ہے نماز، اور واقرب للاخلاص، اخلاص کے قریب ہے نماز، اخلاص کے قریب ہے نماز۔ اسی طرح ابن مسعود سے سوال کیا گیا، ابن مسعود ما نستطيع قیام اللیل، ہم قیام اللیل نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے رات میں اٹھ کر، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اخرجتکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں نے تم کو تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، نیند زیادہ آ گئی تھی، تھکا ہوا تھا، یہ بات سوچو، پہلے سوچو کہ گناہ کیا کیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے رات میں اٹھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اٹھانے میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کرنے والے بندے کو نیکی سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاس بندے کی سزا ہے، آپ ہم کو اٹھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو سنائے گا کیا؟ واضح ہو رہی ہے،
آپ رات میں اٹھنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں، اللہ کچھ لائے گا. جب آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں اللہ کو اٹھائے گا. اگرچہ کہ آپ رات میں تعمیر سے سوئے ہوں، آج جاگنے کی رات ہے، آپ کام کر کے آئے ہوں گے، آپ تھکے ہوں گے، آپ کا جذبہ جوان ہونا چاہیے. جن لوگوں کا جذبہ جوان ہوتا ہے وہ بڑی عمر کے باوجود بھی تعریف کرتے ہیں. جن کا جذبہ بوڑھا ہوتا ہے وہ نوجوان ہو کر بھی تعریف نہ چھوڑے. جذبہ جوان ہو، صرف عمر جوان نہ ہو. آخری بات ابن قیم فرماتے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی تہجد نہیں چھوڑے، نہ سفر میں نہ حضر. چاہے آپ گھر میں رہے ہوں، چاہے آپ سفر میں نماز نہیں چھوڑے. اس کی اہمیت ہے. اللہ مسلمانوں کو اس لوگ عطا فرمائے. آمین. سے میں اعلان کیا تھا ہم اعلان کے سلسلے میں اپنے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.